السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ڈاکٹر محمد نصر اللہ خان, اسسٹنٹ پروفیسر, ڈپارٹمنٹ آف اردو, کرناٹک اسٹیٹ اوپن یونیورسٹی میسور سے. لہٰذا آج جو ہے ایم اے اردو میں جو ہمارے طلباء و طالبات داخلہ لیتے ہیں, میں ان کے نصاب کے مطابق, ان کے نصاب سے وابستہ ایک اہم پیپر ہے ایم اے اردو فرسٹ سیمسٹر کا, تاریخ ادب اردو 1857 تک. اس سے متعلق چند اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں. جہاں تک ہم اردو کا تعلق ہے یا اردو زبان کی ابتدا, اس کا آغاز, اس کا ارتقاء جو ہے اس سے متعلق جو پڑھتے ہیں, تو دیکھیے سرزمین ہندوستان میں اگر آپ 1000 سال کی اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ظاہر بات ہے کہ بہت ساری قومیں جو ہیں وہ باہر سے ہندوستان آئی ہیں. مسلمان آئے ہیں, اس کے بعد جو ہے کہیں فرینچ آئے ہیں, ڈچ آئے ہیں, انگریز آئے ہیں, اس کے علاوہ بھی کئی اور قومیں آئی ہیں. اب لے دے کر جو اس سرزمین میں, خاص کر ہندوستان کی سرزمین جسے ہم بر صغیر کہتے ہیں, اس سرزمین پر خاص کر مسلمانوں کی جو آمد ہوئی وہ کم و بیش 1000 سال سے کچھ عرصہ زیادہ ہوا ہے. لیکن جو قومیں باہر سے آئی یہاں پر سرزمین ہند پر, وہ الگ الگ مقامات سے آئیں. کہیں ساحلی علاقے, کہیں سمندری راستے سے آئے, کیرلا کے ملبار ساحل پر آئے, یا کہیں آپ گجرات آئے, یا مہاراشٹر کے علاقے میں آئے. یہ سمندری راستے سے آئے. اگر زمینی راستے سے اگر دیکھیں تو جو قومیں وہاں سے آئیں وہ زیادہ تر عرب سے, یا کیا ہے اس سے ہٹ کر کیا ہے آپ ایران سے, یا اس سے بھی ہٹ کر آپ ترکی سے. افغانستان کو تو وہ ہمارے ہی یہ بھارت کا, ہندوستان کا ایک اہم حصہ رہا ہے. لیکن اس سے ہٹ کر بھی جب آگے دیکھیں گے تو وہاں سے بھی جو لوگ آئے وہ لوگ آئے اپنی اپنی زبانیں ساتھ لائے. عرب سے آنے والے عربی زبان ساتھ لائے, ترکی سے آنے والے ترکی زبان ساتھ لائے, ایران سے آنے والے فارسی زبان ساتھ لائے. تو یہ زبانیں جو ہیں اس سرزمین میں, حالانکہ وہ لوگ وہی زبانیں بولتے ہوئے آئے, مگر یہاں کا مزاج مختلف تھا. ہندوستان کی سرزمین یہ ایک زرخیز سرزمین ہے. یہاں کی جو بولیاں الگ الگ بولیاں ہیں, ان کی تہذیب الگ ہے, کلچر الگ ہے, تمدن اور ہے, بہت ساری چیزیں کیا ہے مختلف ہیں. اس کے باوجود بھی عربوں سے, ایران سے یا ترکی سے بہت ساری چیزیں ہم نے حاصل کی ہیں اور بہت ساری چیزیں ہماری دی ہیں. تو اس طریقے سے کیا ہے یہ ایک صدیوں پرانا رشتہ ان ممالک سے, ان لوگوں سے ہمارا رہا ہے. جب وہ قومیں یہاں پر آئی تو یہاں پر آ کر کیا ہے وہ فتوحات حاصل کیے اور یہاں پر کیا ہے حکومتیں کرنے لگے. تو ظاہر بات ہے کہ انہیں سب سے اہم چیز جس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے وہ ہے زبان. زبان کیا ہے ایک طرح سے اپنے خیال و فکر کو اظہار کرنے کے لیے, اپنی بات دوسرے تک پہنچانے کے لیے, یا دوسرے کی بات سننے کے لیے یا سمجھنے کے لیے کہ ہمیں ایک زبان کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. اب ان لوگوں کی جو زبانیں تھے وہ زبان تو یہاں پر رائج ہونا مشکل تھی, اور یہاں کی جو زبانیں تھے وہ لوگوں بھی کیا ہے سیکھنا ان کے لیے بھی مشکل تھا. تو ایک طرح سے کیا ہے وہ پیریڈ جو ہے مخصوص طور پر, آپ ایک اردو کی تاریخی ہندوستان کے سرزمین میں اس کی جو تاریخ ملتی ہے وہ ایک 700-800 سالہ تاریخ ملتی ہے. یہ بات اور ہے کہ سرکاری زبان کے طور پر کہیں فارسی کا چلن عام رہا, لیکن عوام کے طور پر کیا ہے اس قدر فارسی زبان نہیں بولی گئی. وہ یہاں کی جو بولیاں تھیں, اب جس میں اگر آپ دیکھ لیجئے دہلی کے نواح میں جو الگ الگ بولیاں تھیں, کہیں راجستھانی بولی تھی, کہیں گجراتی تھی, کہیں مراٹھی تھی, کہیں تیلگو تھی, کہیں کنڑ تھی, کہیں تمل تھی. تو یہ ایک طرح سے کیا ہے الگ الگ زبانیں الگ الگ علاقے میں بولی جاتی تھیں. اب لے دے کر اردو زبان کا جو آغاز و ارتقاء جب ہم دیکھ سکتے ہیں, یہ بات صحیح ہے کہ شمال میں جو ہے یہ دہلی کے نواح کا علاقہ, یہ میرٹھ ہے, یا یو پی کے کئی علاقے ہیں, یا بہار کا حصہ ہے, یا دہلی کا جو حصہ ہے, یہ اسی علاقے میں اس زبان کا کیا ہے جنم ہوا ہے. لیکن یہ بات بھی صحیح ہے کہ ادب زیادہ ترقی جنوب میں کیا ہے, جنوبی ہند میں,
خاص کر جو جنوب کی جو اس دور کی جو سلطنتیں تھیں، بعد میں بہمانی سلطنت تھی، یا بہمانی سلطنت کے ٹوٹنے کے بعد جو 5 سلطنتیں بنی، ایک قطب شاہی سلطنت جس کا پائتخت گولکنڈہ یعنی حیدرآباد تھا، اسی طرح سے عادل شاہی سلطنت جس کا پائتخت بیجاپور تھا، ایک اور ایک سلطنت برید شاہی بیدر ہے، نظام شاہی ہے، اماد شاہی ہے. یہ تینوں سلطنتیں ضم ہو گئیں قطب شاہی اور عادل شاہی میں. تو اس طرح سے یہ 2 سلطنتیں قطب شاہی اور عادل شاہی، یہ 2 سلطنتیں جو ہیں اردو کے فروغ میں، اردو کی ابتدا میں، ان ابتدائی دنوں میں ہی ادب کا وہ ایک سرمایہ پیش کرنے میں کامیاب رہی. نہ صرف اس دور میں عوام کی بول چال کو پیش کیا، بلکہ اس میں ادب حیات اور کائنات کے موضوعات کو، معاملات کو پیش کرنے کی بھی کوشش کی. اس دور کے جو تقاضے تھے، اس دور کی جو سوچ تھی، جو نظریات تھے، جو فکر تھی، اسے پیش کیا. ویسے بھی کیا ہے، جب ہم اردو زبان کے آغاز و ارتقاء سے تعلق سے جب بات کرتے ہیں تو 3 عوامل ایسے ہیں جو سب سے زیادہ کیا ہے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے. ایک تو ہے صوفیہ کرام، بزرگان دین، اور دوسرا ہے سلاطین، اور تیسرا ہے عوام. اگر یوں دیکھا جائے، بزرگان دین جو ہے وہ اس سرزمین میں ہزار سال کی جو ہماری تاریخ ہے یا صدیوں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان بزرگان دین نے انسانیت کے پرچار کے لیے، محبت کو عام کرنے کے لیے، آپسی لوگوں میں نفرتوں کو دور کر کے محبتوں کی شمع روشن کرنے کے لیے جو ان بزرگان دین نے جو کام کیا ہے وہ قابل ستائش ہے. ان بزرگان دین نے یہ تمام علاقے، کہیں پہاڑی علاقہ ہے، کہیں جنگل ہے، کہیں بیابان ہے، ریگستان ہے، کہیں ڈھلوان ہے، کہیں کھیت کھلیان کے علاقے ہیں، کہیں جنگلات ہے، یہ تمام علاقے، یہ تمام جگہوں پر کیا ہے آپ نے کیا ہے وہ وہاں پر گئے اور وہاں کیا ہے لوگوں میں محبتوں کو عام کیا. تاکہ یہی وجہ ہے کہ صوفی اور بزرگوں کو چاہنے والوں کی تعداد تب بھی اتنی تھی، آج بھی اتنی ہے، آئندہ بھی ہی رہے گی. اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو کیا ہے لوگوں کو آپس میں میل ملاپ کا درس دیتے ہیں، نفرتوں کو دور کرتے ہیں، چاہتوں کو عام کرتے ہیں، خلوص پیدا کرتے ہیں. اور یہاں تک کہ بزرگان دین نے جو ہے وہ بلا مذہب و مسلک جو ہے وہ سب کو گلے لگایا. اور یہی وجہ ہے ان کے چاہنے والے کوئی ایک مذہب کے نہیں، ہر ایک کیا ہے انہیں چاہتا ہے. تو یہ جو ہے بزرگان دین کے جو کارنامے تھے وہ سب سے اہم تھے. اس میں اردو زبان کے ابتدائی مراحل میں بزرگان دین کے جو کارنامے تھے، جیسے کہ ہم کیا ہے، ویسے بھی تو ہندوستان میں جو بزرگوں کی جو آمد ہوئی ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں ملیں گے آپ کو. چند اہم بزرگ جو ہیں، اب شمالی ہند میں بھی آپ لے لیجئے، آپ جو ہے نظام الدین اولیاء ہیں، یا اس کے بعد کیا امیر خسرو ہیں، یا آپ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یا اس طرح کے آپ کیا ہے ہزاروں بزرگان دین کیا ہے اس سرزمین پر آئے. جب ہم جنوب کی بات کرتے ہیں تو جب اس میں جیسے ہی کیا ہے جنوب کا وہ علاقہ، جیسا کہ حیدرآباد ہے، گلبرگہ ہے، بیجاپور ہے، بیدر ہے، احمد نگر ہے، یہاں پر بہت سارے بزرگان دین کیا ہے وہ اس لیے کہ حکومتیں تھیں، اس لیے کہ کہیں قطب شاہی سلطنت تھی حیدرآباد میں، عادل شاہی سلطنت تھی بیجاپور میں. تو یہ وہ علاقے تھے جہاں پر بزرگان دین نے اپنا کام کیا ہے. وہ انسانیت کے پرچار میں کیا ہے لگے رہے. مگر جو چیز جو انہیں ایک الگ پہچان دلاتی کہ وہ ادبی طور پر جس زبان کا آپ نے استعمال کیا اپنے پیغام کو عام کرنے کے لیے، وہ کیا ہے اس دور کی جو زبان تھی اس سے عام کیا ہے. ہم کوئی باہر سے آئی ہوئی زبان میں اگر بات کریں گے تو کوئی اسے سمجھ نہ پائے گا، لیکن آپ نے عوام الناس کی زبان کو اپنایا اور اپنے کام کے لیے
اور اپنے پیغام کو عام کرنے کے لیے جو کتابیں لکھی، جو پامپلیٹس لکھے، جو رسالے لکھے، وہ کیا ہے، وہ دکنی میں تھے۔ دکنی یعنی کہ قدیم اردو کا نام ہے۔ اردو تو بہت بعد میں نام پڑا ہے، اس سے پہلے تو اسے الگ الگ ناموں سے پکارا گیا، کہیں ریختہ کا ہے، کہیں ہندوی کہا گیا ہے، کہیں آپ کیا ہے وہ بعد میں اسے ہندوستانی بھی کہا گیا ہے، اس سے پہلے کیا ہے ہم دکن کے علاقے میں اسے دکنی کہا جاتا ہے۔ اور آج بھی جو بول چال ہے دکن کا، جو بول چال کا لب و لہجہ جو ہے وہ دکنی ہے، وہ شمال اور جنوب میں بہت سارا فرق پایا جاتا ہے۔ اور یہی زبان اور یہی انداز، یہی اسلوب ہے جو کیا ہے اردو کے وہ قدیم روایت کو ہم کیا ہے پیش کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کیا ہے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو بزرگان دین تھے، جس میں سے خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کا نام بھی سر فہرست ہے، میران جی شمشید شاہ کا نام ہے، برہان الدین جانم ہیں، امین الدین اعلیٰ ہیں۔ اس طرح کے بزرگان دین نے اپنی ابتدائی جو کتابیں تھے، رسالے تھے، یا جو انہوں نے کام کیا ہے، چاہے وہ دین کا کام ہو، دنیا کا کام ہو، چاہے وہ عوام الناس کو راہ راست پر لانے کا کام ہو، محبتوں کو عام کرنے کا کام ہو، یہ کام آپ نے اس دور کی جو زبان تھی دکنی، جسے ہم قدیم اردو کہتے ہیں، اس میں کیا ہے۔ اور یہی نمونے اردو کے ادبی طور پر آپ کو اولین نمونوں میں ہم اسے شمار کر سکتے ہیں، چاہے وہ شعری نمونے ہو، چاہے وہ نثری نمونے ہو۔ اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قلی قطب شاہ کی جو آپ شاعری دیکھ سکتے ہیں، یا اس دور کے جو شعراء تھے، یا ملا وجی کے کارنامے دیکھ سکتے ہیں، چاہے ان کی نثری تصنیف صبرس ہو، یا آپ یہاں کے برہان الدین جانم کی کلمۃ الحقائق ہو۔ تو یہ وہ کتابیں ہیں جو اس دور کی ایک سوچ، اس دور کے نظریات کیا ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ جو معاملات تھے، موضوعات تھے، اکثر موضوعات تصوف کے ہوا کرتے تھے، حالانکہ عشق و عاشقی کی باتیں بھی ہیں۔ خود ملا وجی کی جو نثری تصنیف ہے صبرس میں، وہ ایک تصوف کے موضوع کو، ایک الگ موضوع کو کیا ہے خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ اس میں نثر کے، اردو نثر کے وہ نمونے دکھائی دیتے ہیں۔ اسی طرح سے خطب مشتری جو مثنوی ہے، اس مثنوی میں بھی کیا ہے وہ رنگ دکھائی دیتا ہے، جو اردو کو ابتدائی دنوں سے ہی وہ ایک اہم مقام و منصب پر فائز کرتا ہے۔ تو یہ جو ہے ابتدائی طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں، ایک تو بزرگان دین ہیں، دوسرا سلاطین ہیں۔ اگر خود بادشاہ وقت اور سلاطین اگر کیا ہے زبان میں دلچسپی لیں، تو ظاہر بات ہے کہ عوام بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے۔ تو یہی وجہ ہے کہ بہت سارے بادشاہ جو تھے وہ زبان و ادب کے معاملے میں بہت دلچسپی لیتے تھے، اور یہاں تک کہ شعراء کی پذیرائی کرتے تھے، اپنے دربار میں شعراء کو رکھتے تھے، اپنے دربار میں ادیبوں کو رکھتے تھے۔ چاہے محمد قلی قطب شاہ جو ہے وہ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر، یا اس دور کے قطب شاہی دور کے جو خدمات ہیں یقیناً وہ لائق ستائش ہیں۔ عادل شاہی دور کے جو خدمات ہیں وہ یقیناً لائق ستائش ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ اگر بادشاہ وقت اگر زبان و ادب کے معاملے میں اگر اتنا دلچسپی لے، تو لوگوں کو کیا ہے وہ اور ادب کی طرف، زبان کی طرف کیا ہے کھینچ لاتا ہے۔ اسی طرح سے عوام جو ہے تیسرا حصہ جو ہے عوام کا، اب عوام میں آپ شعراء کو بھی لے سکتے ہیں، ادیبوں کو بھی لے سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے جب عوام اگر دلچسپی لیں تو ظاہر چیز ہے کہ وہ اسے مقبول ہونا ہے، اسے کامیاب ہونا ہے، تبھی جا کر یہ ایک چیز سب سے اہم چیز کہ بزرگان دین ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سلاطین ہیں اور عوام ہیں۔ اسی طرح سے جو اردو کے ارتقاء میں جو جنوب میں جو سلطنتیں بنی، جس میں سے آپ بہمنی سلطنت کے جو زوال کے بعد جو سلطنتیں بنی، ریاستیں 5، قطب شاہی، عادل شاہی، یہ 2 طاقتور تھے، تو بقیہ سلطنتوں کو تھوڑا تھوڑا انہوں نے ضم کر لیا۔ تو حالانکہ وہ بھی تھی، برید شاہی تھی، اماد شاہی تھی، نظام شاہی تھی، مگر قطب شاہی اور عادل شاہی سلطنتوں نے یہ اردو زبان کے فروغ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس دور کے سلاطین بھی لیے، اس دور کے صوفیہ کرام بھی لیے، اس دور کے شعراء اور ادبا نے بھی لیے، اور سب سے بڑھ کر عوام نے دلچسپی دکھائی۔ اور شاعر و ادیب جو ہے وہ عوام کی زبان کی نمائندگی کرتے ہیں، اس دور کی تہذیب کی نمائندگی کرتے ہیں، اس دور کی جو طور طریقے ہیں، ان کی زندگی، ان کا معاشرہ ہے، جو چیزیں ہیں، جیسے کہ آپ کیا ہے
حالات واقعات ہیں یا ان کا جو معاشرہ ہے، تہذیب ہے، رسم و رواج ہیں یا ان کے تہوار ہیں، یہ تمام چیزوں کو کیا ملتے ہیں. اور ابتدائی دنوں سے ہی اردو زبان میں، اردو ادب میں قومی یکجہتی کے عناصر بہت زیادہ ملتے ہیں اور آپسی اتحاد و اتفاق کی باتیں زیادہ ملتے ہیں. جہاں تحریروں میں ہولی کے رنگ بھی دکھائی دیتے ہیں، وہیں کیا ہے شب برات کی حقیقت بھی بیان کی جاتی ہے. وہیں جہاں مسلمانوں کے مذہبی تہواروں کا ذکر ہے، اسی طرح سے کیا ہے آپ ہندو مذہب سے وابستہ جو تہوار ہیں، جو یہاں کے جو ہندوستانی روایت اور ہندوستان کی آپسی میل ملاپ کی ایک حقیقی تصویر ہیں، وہ صدیوں سے اردو زبان و ادب نے اسے ابتدائی دنوں سے ہی اسے موضوع فن بنایا، موضوع سخن بنایا، موضوع ادب بنایا. یہی وجہ ہے بڑے بڑے شعراء ادبا نے کیا ہے اسے کیا ہے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اس میں اور آگے اسے پیش کیا. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے بڑھاتے جب ہم زبان کیا ہے آگے بڑھنے لگے، ہمارے ادبا اور شعراء کیا ہے ان کے بڑے بڑے کارنامے کیا ہے سامنے آنے لگے، تو یہی زبان ہے جو آگے چل کر ہماری آزادی کی تحریک جو انگریزوں کے خلاف لڑی، اس میں دیگر زبانوں کی طرح اردو زبان بھی بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا. اور نہ صرف حصہ لیا بلکہ ایسے عظیم کارنامے انجام دیے اردو زبان نے، اردو زبان کے ادیبوں نے، شعراء نے یا اردو کے صحافیوں نے، کہ جس کی مثال جو ہے وہ نہیں ملتی. یہی وجہ ہے کہ ہمارے اکثر اخبارات کو بند کر دیا گیا، جلا دیا گیا، اکثر شعراء ادبا کو، علماء کو کیا ہے وہ پھانسی پر لٹکا دیا گیا. بہت بڑے بڑے فنکاروں کو، بہت بڑی بڑی جو صحافیوں کو کیا ہے انہیں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی. ایسی مثالیں آپ کو ایک دو نہیں بلکہ ہزاروں مثال آپ کو ملیں گی. اس طریقے سے کیا ہے اردو زبان نے وہ ابتدائی دور سے ہی یہ ہندو مسلم اتحاد و اتفاق کا جو درس دیا ہے وہ قابل تعریف ہے. وہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم اردو زبان کا آغاز و ارتقاء آپ شمال میں بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ جنوب میں بھی دیکھ سکتے ہیں. ایک سنگم ہے. یہی چیز دیکھیں، ہم کوئی بھی زبان جو ہے وہ علاقہ ہر 20-30 میل کے فاصلے پر زبان کا لب و لہجہ بدل جاتا ہے. ماہرین اس سے اتفاق رکھتے ہیں کہ ہر 20-30 میل کے فاصلے پر 20-30 میل کا فاصلہ آج کے دور میں تو بہت مختصر ہے. آج کا ڈیجیٹل دور ہے، آج ٹیکنالوجی اتنی عام ہے کہ 20-30 کلومیٹر کوئی معنی ہی نہیں رکھتا. مگر اس میں بھی کیا ہے آپ زبان کا لب و لہجہ کیا ہے تھوڑا بہت فرق محسوس کریں گے. ہم میسور میں رہتے ہیں، بنگلور کی زبان اور میسور کی زبان میں بہت فرق پایا جاتا ہے. میسور کی زبان اور آپ گلبرگہ کی زبان میں بہت فرق پایا جاتا ہے. میسور کی زبان، گلبرگہ کی زبان میں، بنگلور کی زبان، تو ایک الگ الگ شہروں کی الگ الگ جگہوں کی کیا ہے زبانوں میں لب و لہجے کے حساب سے بہت فرق پایا جاتا ہے. اس کے باوجود جو ہے اردو زبان جو ہے جو اپنی ایک شناخت جو بنائی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ عظیم کارنامے جس میں ہمارے عظیم سے عظیم تر شعراء ہیں، بڑے بڑے نثر نگار ہیں اور بڑے بڑے فنکار ہیں، جنہوں نے صحافی ہیں، جنہوں نے اپنے کارنامے کیا ہے خوبصورت انداز میں پیش کیے. وہ نہ صرف اردو زبان و ادب کا بلکہ دنیائی ادب کا ایک بیش قیمت سرمایہ ہے. یہی چیزیں ہیں اردو زبان و ادب کا آغاز اور ارتقاء جو ہے وہ نہ صرف ہندوستان کے لیے بلکہ دنیائی ادب کے لیے بھی ایک اہم موڑ ہے. یہی چیز ہے. آج بھی آپ اردو زبان کی جو شاعری ہے، اردو شاعری جو ہے وہ اپنے غیر بھی کیا ہے اسے گلے لگاتے ہیں، اسے گنگنانے پر مجبور ہو جاتے ہیں. وہ زبان میں لچک ہے، وہ چاشنی ہے، وہ خوبصورتی ہے، وہ لفظوں کی نفاست ہے، وہ باریکی ہے جو کیا ہے وہ ہر ایک کو کیا ہے وہ اپنی جانب کیا ہے راغب کر لیتی ہے. وہ اردو زبان ہے جس کا آغاز و ارتقاء جو ہے وہ اس دور سے اس کا آغاز ہوا ہے. لیکن آگے چلتے 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 یہ زبان اس دور تک پہنچی ہے. یہ بات صحیح ہے کہ وقت اور حالات الگ الگ ہوتے ہیں، مگر زبانیں بھی بالکل ندی کی طرح ہوتے ہیں. وہ جو ہے آگے چلتے 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 اس کی کیا ہے وہ
راہ الگ الگ اختیار کر لیتے ہیں. آج بھی آپ ہندوستان کی سرزمین میں آپ کو صرف کیا ہے وہ دہلی کی زبان یا لکھنوی زبان نہیں، بلکہ آج بھی اردو زبان جو ہے وہ جنوب میں خاص کر بہت زیادہ وہ ترقی کر رہی ہے. کیرلا کی سرزمین دیکھ سکتی ہیں آپ، تمل ناڈو کی سرزمین، کرناٹک کی سرزمین دیکھ سکتی ہیں، مہاراشٹرا کا وہ حصہ ہے، تلنگانہ کا وہ حصہ ہے. یہ زبان کیا ہے ترقی کرتی جا رہی ہے. یہ بات اور ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں کیا ہے آگے پیچھے ہو جاتی ہیں، مگر زبان جو ہے وہ ایک ندی کے مانند کیا ہے وہ ہمیشہ کیا ہے وہ الگ الگ راہ اختیار کر لیتی ہے، اپنی بستیاں الگ الگ جگہوں پر بسا لیتی ہیں، مگر زبان ہے کہ وہ رکتی نہیں، چلتی ہیں. یہی اردو زبان کا ہے. انشاءاللہ جو ہے وہ اردو زبان کا آغاز و ارتقاء سے متعلق اور مزید معلومات اور مزید باتوں کو سامنے رکھ کر کیا ہے انشاءاللہ اور اس کلاس کو کیا ہے اور ہم آگے بڑھائیں گے، تاکہ کہ آپ اس ویڈیو کلاس کے ذریعے بھی آپ استفادہ کریں. بہت ساری چیزیں اس میں کیا ہے ہم کیا ہے کرناٹک اسٹیٹ اوپن یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں جو ہم کیا ہے جو نوٹس مہیا کراتے ہیں، وہ نوٹس میں کیا ہے بہت ساری باتیں کیا ہے جو کیا ہے آپ کے لیے قیمتی ہو سکتے ہیں، اسے ہم نے پیش کی ہیں. ایک پروفیسروں کے ذریعے کیا ہے ان نوٹس کو تیار کیا گیا ہے، اور وہ نوٹس جو ہے ایک معیاری نوٹس ہیں، وہ ایک معیاری کتابیں ہیں. آپ اس سے بھرپور استفادہ کیجیے، ہمارے کلاسز سے بھی آپ استفادہ کیجیے. یہی چیز ہے انشاءاللہ آپ کا تعلیمی سفر آسان تر ہوگا. اسی کے ساتھ میں آج اپنی کلاس ختم کرتا ہوں. شکریہ. السلام علیکم.